الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے جہاں دین کے دیگر شعبہ جات میں خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہاں بحمد اللہ تعالیٰ ای مرکز کے تحت پوری دنیا میں آن لائن دینی تعلیم کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ یہ سن کر آپ کو یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ای مرکز کے تحت چھوٹے بچوں کے لیے جن کی عمر 5 سال سے لے کر 10 سال تک ہو، ہم نے 2 سالہ تعلیم القرآن کورس شروع کرایا اور بڑی بحمدللہ تعالی خوبی سے دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے 1 سال کا قرآن کریم کی تفسیر کا کورس شروع کرایا، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی بحمدللہ تعالی اللہ کے کرم سے مکمل ہوا۔ اب 2 سال کی کلاسیں اس میں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ پھر مردوں اور عورتوں کے لیے 2 سالہ علم دین کورس شروع کرایا، الحمدللہ بہت اچھی طرح وہ بھی چل رہا ہے۔ پھر حضرات اور خواتین کے لیے 4 سالہ عالم کورس اور عالمہ کورس کا آغاز کیا، وہ بھی بہت اچھی طرح چل رہا ہے۔ علماء کرام کے لیے 1 سال کا تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن، یہ بھی 3 سال سے چل رہا ہے، سال 4تھا سال ہے، شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح علماء کرام کے لیے تخصص فی الافتاء، یہ 2 سال ہے، اس کے اندر بھی کام شروع ہے، طلباء علماء پڑھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہم محسوس کر رہے تھے اور خواتین کا تقاضا بھی تھا اور ہماری اپنی خواہش بھی تھی کہ ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ بہنیں جو لمبا سفر نہیں کر پاتی اور ان کے مسائل ہیں، ان کے لیے گھر رہ کر ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا کسی خاتون استانی سے کوئی موقع بھی نہیں مل پاتا، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو طویل مشاورت کے بعد بالآخر بحمدللہ تعالی ہم نے مکمل 6 سالہ درس نظامی خواتین کے لیے کورس کا آغاز کر دیا ہے اور آج اس کا باقاعدہ پہلا سبق ہے۔ اسی طرح بہت ساری خواتین کی خواہش تھی کہ ہم قرآن کریم تجوید کے ساتھ تو پڑھتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں باقاعدہ تجوید کی کلاس ہو، تجوید کا کورس ہو اور ہم تجوید کو پڑھیں۔ تو طویل مشاورت کے بعد اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں براہ راست بغیر کسی واسطہ کے میری مخاطب وہ بچیاں ہیں جو 6 سالہ درس نظامی کے اندر داخل ہوئی ہیں، اور اسی طرح وہ ہماری بیٹیاں، میری بہنیں اور میری بچیاں ہیں جو تجوید کورس کے اندر داخلہ لے چکی ہیں اور ان کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت موقع پر جو ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، میں تمام بچیوں کو پہلا سبق پڑھاتا ہوں اور پہلے سبق کے طور پہ سورۃ الفاتحہ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم مقدس، مطہر، مزکہ، مبارک کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغمبر سید الرسول خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو ہم برکت کے لیے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ لہذا تمام بچیاں بغیر آواز کے، چونکہ آواز تو مجھ تک آئے گی بھی نہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں سبق خواتین معلمات ہی پڑھاتی ہیں، تو میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں تو بچیاں اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ سمجھے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا اور سبق کا افتتاح ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں اس موقع پر تمام ان بچیوں سے جو 6 سالہ باقاعدہ درس نظامی شروع کر رہی ہیں، اور ان بچیوں سے، ان بہنوں سے جو تجوید کا کورس شروع کر رہی ہیں، چند ایک باتیں کہتا ہوں، ذرا اس کو اچھی طرح سن لیں، پھر اس کو سمجھ لیں، عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات سمجھیں کہ جو ہم علم حاصل کرنے لگے ہیں، یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ علم وہ ہے قرآن کریم کا علم، حدیث پاک کا علم اور فقہ کا علم۔ فقہ میں فقہ اکبر عقائد کا علم اور فقہ اصغر مسائل کا علم۔ یہ بنیادی علوم ہیں جو ہم نے سمجھنے ہیں، پڑھنے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا اور آپ صحابہ کرام کو سنایا، صحابہ کرام نے پھر امت تک پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے تشریح فرمائی۔ وہ جو آپ کی علمی، زبانی اور عملی تشریح ہے، اس کا نام حدیث پاک ہے۔ یہ صحابہ کرام نے پیغمبر پاک سے سنی، پیغمبر پاک کو دیکھا، امت تک پہنچایا۔ پھر قرآن کریم سے اور حدیث پاک سے مجتہدین نے، فقہاء نے اصول نکالے، قواعد نکالے، کلیات نکالے، اور ان کی روشنی میں انہوں نے پھر مسائل نکالے، ان کی روشنی میں انہوں نے ان سے عقائد اخذ کیے، اور پھر وہ امت کو لکھ کر دیے۔ چنانچہ عقائد میں سب سے پہلے اس امت کو عقیدے پر جو کتاب لکھ کے دی ہے وہ الفقہ الاکبر ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ ہماری بچیاں یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کس امام کی مقلد ہیں تو آپ نے کہنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے امام نے کتاب کون سی لکھی ہے تو آپ نے کہنا 17 کتابیں اور بھی ہیں، لیکن ایک کتاب الفقہ الاکبر، علم الکلام اور عقائد میں سب سے پہلے ہمارے امام ہی نے لکھی ہے۔ یہ چیزیں یاد کریں۔ اسی طرح ہمارے ائمہ کرام نے قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے مسائل نکالے ہیں، جسے الفقہ الاصغر کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے امام کے سر پہ سیرا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے جو باقاعدہ فقہ اسلامی کو مدون کیا ہے، تحریر کیا ہے، لکھوایا ہے، وہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔ چنانچہ یعنی صرف یہ نہیں کہ حنفی علماء، شافی علماء بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، ان اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا، علم شریعت کو لکھوانے کا اور ترتیب دینے کا جو سیرا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سر پر ہے۔ پہلی بات سمجھیں، ہم علم کون سا پڑھنے لگے ہیں؟ قرآن، حدیث، عقائد اور فقہ، یہ بنیادی علوم ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے تجوید، صرف، نحو، بلاغت اور بقدر ضرورت منطق، یہ اس کو سمجھنے کے لیے، لہذا تمام علوم کو ہم نے پڑھنا ہے اور بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ دوسری بات کہ ان علوم کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان علوم کو کیوں پڑھنا ہے؟ ان علوم کس لیے پڑھنا ہے کہ یہ علوم پڑھ کے ہم اللہ کی رضا معلوم کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا معلوم کریں، اللہ رب العزت کے احکام کو دیکھیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور مبارک طریقوں کو دیکھیں، اور ہم نے ان علوم کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کو درست کرنا ہے، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اور ہم نے اس دنیا سے اس حال میں مرنا ہے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا رسول ہم سے راضی ہو۔ تو علم پڑھنے کا بنیادی مقصد مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، بنیادی مقصد کسی سے ٹکر لینا، کسی کو نیچا دکھانا، اپنی شہرت، ملازمت، پیسہ، مال و دولت کا حصول کچھ بھی نہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
راضی کرنا ہے۔ میری تیسری گزارش اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنی عمر میں بڑی جو ہماری بڑی بہنیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان تمام سے میری تیسری گزارش یہ ہے کہ علم اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی طاقت، اپنی توانائی سب کچھ اس علم پر لگا دے۔ جب تک علم پر سب کچھ نہ لگائے، علم کچھ بھی نہیں دیتا۔ اگر ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے توجہ دیں، محنت کریں، اپنے ذہن کو علم کے لیے فارغ کریں، دائیں بائیں کی مصروفیات سے خود کو نکالیں، دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی باتوں سے خود کو ایک جگہ پہ رکھیں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ گلے، یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ کرکر، اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ تو علم حاصل ہوتا ہے جب اس علم پر محنت کی جائے۔ اس لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے مطالعہ کرنا ہے، ہم نے اپنی استادی سے سبق پڑھنا ہے، اور جو سبق پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں تکرار کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، غیر حاضری نہیں کرنی، پابند کرنا اس بات کا کہ علم کے اندر اوپر خوب محنت کرے۔ میری چوتھی گزارش تمام بیٹیوں اور بہنوں سے یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو ادب کرنا ہم سیکھیں۔ ادب معلمہ استانی کا، ادب کتاب کا، ادب اس مکتب اور تپائی پر جس پر اس کو رکھا جا رہا ہے، اس کا، اور ادب ان سب چیزوں کا ہم نے کرنا ہے۔ ادب اس جگہ کا جہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ادب اس علم کا جو حاصل کیا جا رہا ہے، ادب ان والدین کا جو ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ادب اس شوہر کا جس نے مال خرچ کیا ہے، جس نے جگہ دی ہے، جس نے رہائش دی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم علم حاصل کرنے لگی ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیں، ادب کا بہت خیال کرنا ہے۔ اور میری پانچویں اور آخری گزارش تمام ہماری بیٹیوں نے اور بہنوں نے اپنے لیے، اپنی معلمات کے لیے، ای مرکز کے لیے، اور میرے لیے، ہمارے تمام معاونین کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ سے مانگنے کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پختہ کریں، اتنا خدا سے تعلق پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے کہ گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، گناہوں کی لعنت سے نکل آئیں۔ تو دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ میں اب بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علوم میں برکت دے، اللہ علوم کے مطابق عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ علوم کو یاد کرنے کی، محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔